اسلام آباد نے بلوچستان کو سمجھا ہی نہیں، جنگ میں قومیں ترقی نہیں کرتی، خوشحالی امن سے آتی ہے، چاہتا ہوں سب اپنے گھروں کو آ جائیں۔ آصف زرداری کا تربت میں جیالوں سے خطاب، کہا صوبے کی ترقی کے لیے بلوچ عوام کا تعاون چاہیے، بلوچستان کو تاجکستان سے پانی لا کر دوں گا، بلوچستان زرخیز ہوگا تو دنیا میں ایکسپورٹ کرے گا۔ آصف زرداری کو روایتی بلوچی دستار بھی پہنائی گئی۔ سابق نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ RTS بند کروا کے جو حکومت لائی گئی تھی، کیا وہ ایک موٹر وے بھی نہیں بنا سکی؟ کس نے کراچی میں امن قائم کیا، دہشت گردی کو ختم کیا؟ ہمیں کہہ دیتے ہیں نواز شریف نے امن قائم کیا، نواز شریف نے امن قائم کیا، جب ووٹ کی باری آتی تو ووٹ کسی اور کو چلا جاتا ہے۔ یہ چترال والے بھی کہتے ہیں وہ جناب نواز شریف نے وہاں پہ لواری ٹنل بنائی ہے، جب وہاں پہ الیکشن ہوا تو ووٹ جماعت اسلامی کو چلا گیا۔ پہلے بھی اپنا صبح میں وزیر اعظم تھا اور شام کو رات کو میں ہائی جیکر بن گیا 1999 میں، اور 2017 میں مجھے کبھی وہم و گمان سے گزرا بھی نہیں تھا کہ وزیر اعظم کے منصب میں میں فائز ہوں اور مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ فارغ کر دیا جائے گا۔ کراچی میں امن نون لیگ نے قائم کیا، ووٹ کہیں اور چلا گیا۔ چترال میں اربوں کی ٹنل ہم نے بنائی، ووٹ کسی اور کو پڑ گیا۔ کراچی اور چترال والے بتائیں یہ نا انصافی نہیں؟ نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب، کہا 1999 میں صبح وزیر اعظم تھا، شام کو ہائی جیکر بن گیا، 2017 میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر فارغ کر دیا گیا، مجھے ہٹانے کا مقصد سلیکٹڈ کو لانا تھا، RTS بٹھا کر جو حکومت لائی گئی وہ ایک موٹر وے بھی نہ بنا سکی۔ میں چاہوں گا کہ تمام سیاسی جماعتیں، تمام اس ملک کے صوبے سے تعلق رکھنے والے تمام طبقے جو ہے، ہم سب مل کے اس وقت جو ملک کے مسئلے ہیں، جو معاشی بحران سے ہم گزر رہے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا معاشی بحران ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے میرا خیال میں ہمیں کچھ نئے قدم اٹھانے پڑیں گے، ایک نیا سیاست متعارف کروانا پڑے گا۔ انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ ملی تو سرپرائز دیں گے، ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں، مہنگائی اور بے روزگاری سے ہے۔ میاں صاحب کا پہلا دور حکومت کسی آمریت سے کم نہ تھا، بلاول بھٹو کا حکومت بننے پر سب کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم، بولے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، حکومت بنی تو سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ جناب نواز شریف کا سندھ کے عوام سے اور سندھ کے صوبے سے اور مسلم لیگ نون کا سندھ کے عوام سے خدمت کا بہترین ریکارڈ ہے۔ 2018 میں ٹینڈر کر دیا گیا، اور اگر مسلم لیگ نون کی حکومت کو نکال کر اناڑی مسلط نہ کیا جاتا تو 2020 تک حیدرآباد سکھر موٹر وے بھی مکمل ہو جاتی۔ احسن اقبال کے سندھ والوں کے لیے منی بیک گارنٹی، بولے ووٹ دیا اور خدمت نہ ہوئی تو ہر سزا قبول ہے، عوام پنجاب جیسی ترقی چاہتے ہیں تو نون لیگ کو آزمائیں، بہت سی جماعتیں نون لیگ سے ایڈجسٹمنٹ چاہتی ہیں، اناڑی مسلط نہ کیا جاتا تو 2020 تک حیدرآباد سکھر موٹر وے بن چکی ہوتی۔ پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا جہاں تک معاملہ ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ آپ کے ووٹر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، یہ تعاون کی راہیں ہموار ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے کا آغاز ہونا چاہیے تھا، اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ MQM نے نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تردید کر دی، خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ووٹر سے زیادتی ہے، صرف تعاون کی راہیں ہموار ہوئی ہیں۔ MQM کے سندھ الیکشن کمشنر پر تحفظات برقرار، سیاسی لوگوں کی تعیناتی الیکشن کے خلاف سازش ہے۔ الیکشن کمیشن میں PTI انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق فیصلہ محفوظ، PTI وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا جب بلا مقابلہ انتخاب ہو تو ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، عام انتخابات میں بھی لوگ بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں۔ بانی رکن اکبر ایس بابر کی کڑی تنقید، کہا تحریک انصاف کی ناانصافی کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ PTI وکیل نے تسلیم کیا کہ پارٹی پرائیویٹ لوگوں کی ملکیت جماعت ہے، تحریک انصاف کی کٹی پتنگ کو کروڑ پتیوں نے لوٹا۔
بلوچستان ہائی کورٹ کا حلقہ بندیوں کا فیصلہ کالعدم۔ سپریم کورٹ نے الیکشن میں تاخیر کے تمام دروازے بند کر دیے۔ حلقہ بندی پر اعتراض کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل منظور۔ عدالت نے ریمارکس دیے، انتخابی شیڈول جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیوں پر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا۔ عام انتخابات 2024 کے لیے ووٹر لسٹیں جاری۔ خواتین اور نوجوان انتخابی نتائج کا فیصلہ کریں گے۔ 12,85,85,760 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ ملک میں مرد ووٹرز کا تناسب 54%، خواتین ووٹرز کی تعداد 40% ہے۔ پنجاب میں کل ووٹرز کی تعداد 7,32,07,896 ہے۔ لاہور میں ووٹرز کی تعداد 68,58,095 ہو گئی۔ غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت بھی اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ سیکورٹی تھریٹ پر سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتے، جیل سپرنٹینڈنٹ کا عدالت کو جواب۔ اڈیالہ جیل میں اوپن ٹرائل ہوگا، اسلام آباد کی سیشن عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ کیس کی مزید سماعت 22 دسمبر تک ملتوی۔ خاور مانیکا نے ناجائز تعلقات کا الزام لگایا تھا۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث 18 اشتہاریوں کے شناختی کارڈز بلاک۔ مراد سعید، اعظم سواتی، حماد اظہر، اسلم اقبال، کرامت کھوکھر شامل۔ علی امین کنڈا پور، واصف قیوم اور جمشید چیمہ کے شناختی کارڈ بھی بلاک۔ پولیس حکام کے مطابق ملزم اے ٹی سی میں پیش ہوئے بغیر قانونی حقوق حاصل نہیں کر سکتے۔ تجاوزات مافیا کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ڈیڈ لائن میں 1 دن کی توسیع۔ لاہور میں بدھ سے کریک ڈاؤن ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے 17 شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ گجرات، سیالکوٹ، سرگودا اور شیخوپورہ سیف سٹی بنیں گے۔ 831 کیمرے لگائے جائیں گے۔ خون سستا، موبائل مہنگا۔ کراچی میں لوٹ مار کے دوران 1 سال میں 130 زندگیاں چھین لی گئیں۔ سب سے زیادہ وارداتیں ضلع شرقی میں ہوئیں۔ ضلع شرقی میں 34 افراد قتل کر دیے گئے۔ ضلع وسطی میں ڈاکوؤں نے 24، ضلع غربی میں 21 افراد کی جان لی۔ شہری 42,647 وارداتوں میں اربوں روپے کی اشیاء سے محروم ہو گئے۔ کراچی میں ایک اور گیس سلنڈر دھماکہ۔ ماڑی پور مچھر کالونی میں 2 منزلہ عمارت منہدم ہو گئی۔ بچی سمیت 3 افراد جاں بحق اور 17 زخمی ہو گئے۔ دھماکہ سلنڈر کی دکان میں ہوا۔ ڈپٹی کمشنر کی ماڑی جنید اقبال خان کے مطابق LPG گیس اسٹیشن غیر قانونی طور پر بنائی گئی تھی۔ لاہور سروسز ہسپتال میں صحت کی بہترین سروسز۔ محسن نقوی نے کمر کس لی۔ جدید آپریشن تھیٹر، سینٹرل آکسیجن سپلائی یونٹ بنے گا۔ پانی اور سیوریج کی تمام لائنیں تبدیل ہوں گی۔ 3.5 ارب لاگت آئے گی۔ داتا دربار ہسپتال کا انتظامی کنٹرول محکمہ پرائمری ہیلتھ کے سپورٹ۔ طبی سہولیات کے لیے 60 کروڑ روپے طلب۔ تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتالوں کی بھی اپ گریڈیشن ہوگی۔ ہیپاٹائٹس ادویات کی خریداری کے لیے 38 کروڑ 70 لاکھ۔